السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ کہف پارہ نمبر 15 کا رکوع نمبر 15 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ گمان کریں گے ان کو، ایقاظاً بیدار جاگا ہوا، وہم رقود، اور وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم کروٹ دلاتے تھے ان کو، ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں جانب اور بائیں جانب، وَكَلْبُهُمْ، اور کتا ان کا، باسط پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ اپنی باہیں، اپنے بازو، بالوصید چوکھڑ پر، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، لو اطلعت، اگر آپ جھانک کے دیکھتے، علیہم ان پر، لولیت تو ضرور آپ پھر جاتے، منہم ان سے، فرارن بھاگنا، ولملئت اور ضرور آپ بھر جاتے، منہم ان سے، رعبا روب میں۔ لولیت اور لملئت ان دونوں میں لام تاکید ہے، آپ ضرور پھر جاتے، آپ ضرور بھر جاتے۔ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے سونے کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھتے تو آپ کو وہ بیدار اور جاگے ہوئے لگتے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ بیدار کیوں لگتے؟ کہتے ہیں ان کی آنکھیں کھلی تھیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بھی دلا رہا تھا۔ اب آنکھیں بھی کھلی ہوں اور وہ حرکت بھی کر رہے ہوں تو دیکھنے والوں کو تو ایسا ہی محسوس ہوگا نا جیسے یہ جاگے سوئے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وہ نیند کی حالت میں تھے، وہ جاگے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دائیں بائیں جانب کروٹ دلاتے تھے۔ کلبا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کلبا کس کو کہتے ہیں؟ پلٹنے کو، الٹ پلٹ کرنے کو بھی کلبا کہتے ہیں، یعنی ہم ان کو کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب حرکت دلاتے رہتے تھے، کروٹ دلاتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک جگہ پہ رہنے سے نا جسم کو ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کو مٹی کھانے لگ جاتی ہے۔ ایک طرف کو اگر جسم رہتا ہے نا تو زخم بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کروٹ دلانے کا انتظام کیا ہوا تھا کہ وہ کروٹ لیتے تھے، یعنی حرکت کرتے رہتے تھے، تو ان کے جسم اتنا عرصہ سونے کے باوجود خراب نہیں ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اس حالت میں دیکھتے نا تو آپ نے روب میں بھر جانا تھا، یعنی آپ نے خوف سے بھر جانا تھا اور آپ نے وہاں سے بھاگ جانا تھا ان کو دیکھ کے، اگر آپ ان کو دیکھتے اس حالت میں تو۔ اللہ جانے کہ وہ کیسی کیفیت تھی ان کی کہ لوگوں کو، دیکھنے والوں کو خوف ہونا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک انتظام کیا ہوا تھا نا کہ کوئی بھی ان کی غار تک پھر پہنچ نہ سکے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، بَعَثْنَاهُمْ ہم نے ان کو نیند سے بیدار کیا، نیند سے اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم آپس میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے کئی سالوں کے بعد ان کو دوبارہ نیند سے اٹھایا۔ بعثا کا لفظ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعثا بھیجنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، بعثا مقرر کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، بعثا مرنے کے بعد جی اٹھنے کے لیے بھی آتا ہے، اور سونے کے بعد اٹھنے کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں پہ یہ سونے کے بعد اٹھنے کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا، لیتساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ یتساءلوا، سالا سوال کرنا ہوتا ہے، یتساءلا ایک دوسرے سے سوال کرنا، بینہم آپس میں کیا سوال کریں کہ وہ کتنی مدت سوئے رہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں اٹھ کے بیدار ہو کے کہ وہ کتنی مدت سوئے ہیں۔ قال قائل منہم کم لبثتم، کہا کہنے والے نے تم کتنا عرصہ رہے، یعنی کتنا عرصہ تم سوئے رہے۔ کسی کہنے والے نے ان میں سے کہا کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا ہم رہے، یعنی ہم سوئے رہے، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ،
جب وہ سوئے تھے نا اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب بیدار ہوئے تو شام کا، تو ان کو لگا ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا، دن کا کچھ حصہ وہ سوئے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم، کہا انہوں نے رب تمہارا زیادہ جانتا ہے، بما لبثتم، اس کو جو تم سوئے رہے۔ لبثتم کا مطلب رہنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہے سوئے رہے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ، پس بھیجو اپنے سے کسی ایک کو، بھی وریقکم، اپنے چاندی کے سکے کے ساتھ۔ ورق چاندی کو کہتے ہیں، یہاں پہ چاندی کا سکہ مراد ہے۔ حاضی ہی اس، الی المدینتی، شہر کی طرف۔ فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ وہ دیکھے۔ فَلْيَنْظُرْ، لام جو یہاں پہ لام استعمال ہوا ہے نا، اس کو لام امر کہتے ہیں۔ لام امر جب واو یا فا کے ساتھ آتا ہے تو ساکن آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے کہ۔ بس چاہیے کہ ینظر، وہ دیکھیں، ایہا، کون، ازکا، کون سا، ازکا زیادہ پاکیزہ۔ ازکا افعال کے وزن پر ہے، ازکا پاکیزہ، زیادہ پاکیزہ کے اس کے مفہوم میں زیادہ پاکیزہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ تو آمن، کھانا، فلیاتکم، پس وہ چاہیے کہ وہ لائے، برزقن، رزق یا کھانا، منہ، اس میں سے، یعنی تم میں سے کسی ایک شخص کو بھیجنا چاہیے، چاندی کا سکہ یعنی پیسے دے کر بھیجنا چاہیے شہر میں، تاکہ وہ دیکھے کہ شہر میں کون سا پاکیزہ یعنی حلال کھانا ہے تو وہ تمہارے لیے لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ احتیاط کرے۔ لطف کا مطلب مہربانی اور شفقت بھی ہوتا ہے، نرمی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ احتیاط کے معنوں میں ہے کہ ہم کسی کو بھیجنے لگے ہیں لیکن وہ احتیاط سے جائیں۔ اور وَلْيَتَلَطَّفْ ایسا لفظ ہے جہاں پر قرآن الفاظ کے لحاظ سے نصف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ، یہ جو لام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، یہ لام بھی لام امر کہلاتا ہے، اس کا ترجمہ بھی ہم کریں گے چاہیے کہ، اور چاہیے کہ وہ احتیاط کرے۔ وَلَا يُشِرَنَّ، اور نہ آگاہ کرے، بکم، تمہارے بارے میں، احدا، کسی ایک کو بھی۔ یہ جو اصحاب کہف ہے نا، ان کو ابھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہی زمانہ چل رہا ہے ان کا جو صدیوں پہلے تھا، اور یہ اپنا سکہ دے کے بھیج رہے ہیں ایک آدمی کو، اور ساتھ اس کو یہ تلقین بھی کر رہے ہیں کہ ایک تو حلال کھانا لے کے آنا، دوسرا احتیاط کرنا کہ ہمارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ انہم، بے شک وہ، ان یظہروا، اگر وہ غالب آ جائیں گے، علیکم، تم پر، ظاہرہ علی کے ساتھ آتا ہے تو غلبے کا معنی دیتا ہے۔ اگر وہ غالب آ جائیں گے تم پر، یرجموکم، وہ رجم کریں گے، سنسار کر دیں گے تم کو۔ رجم کیا ہوتا ہے؟ پتھر مار مار کے ہلاک کرنا۔ او یعیدوکم، یا وہ لوٹا دیں گے تم کو، فی ملتہم، اپنے دین میں، ولن تفلحوا، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے یعنی کامیاب ہوگے، اذن، تب، ابداً، کبھی بھی۔ یہی لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، اصحاب کہف آپس میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو پتہ چل گیا نا، ہماری قوم کو جو بت پرست ہے اور ان کا بادشاہ جو ظالم و جابر ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا ہمارے بارے میں، وہ ہم پر غالب آ گئے تو ہمیں پکڑ لیں گے، سنسار کر دیں گے، یا پھر اپنے بت پرستی والے دین میں دوبارہ ہمیں لوٹا دیں گے، شامل کر لیں گے، اور تب ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملے گی، آخرت کی کامیابی یہاں مراد ہے۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، عَثَرْنَا، ہم نے آگاہ کیا، علیہم، ان پر، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ، کہ بے شک وعدہ اللہ کا، حق، سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک یہ کہ قیامت، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اذ یتنازعون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، اپنے معاملے میں، فقالوا بنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا تعمیر کرو ان پر ایک عمارت، بنیانہ، عمارت، ربہم اعلم بہم، رب ان کا زیادہ جانتا ہے ان کو، عالمو اسم تفصیل ہے، جیسے اوپر ازکا پڑا ہے اسی طرح عالمو ہے، عالمو کا مطلب زیادہ جانتا ہے، جو اسم تفصیل ہوتا ہے اس میں زیادہ کا معنی بھی لگ جاتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے جو غالب تھے اپنے معاملے میں، لنتخذن، ضرور ہم بنائیں گے،
اس میں ضرور ضرور کہنا ہے یا یقیناً ضرور کہنا ہے، کیونکہ اس میں جو لام ہے نا یہ لام تاکید کے معنی دیتا ہے، اور نون ثقیلہ یہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے، تو ضرور ضرور کہنا ہے یا یقیناً ضرور کہہ لیں۔ تو ضرور ضرور ہم بنائیں گے علیہم ان پر مسجدہ ایک مسجد۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اصحاب کہف کے حالات سے لوگوں کو واقف کروایا، لوگوں کو آگاہ کیا، جب وہ اس بات میں جھگڑ رہے تھے کہ قیامت قائم ہونی ہے یا نہیں ہونی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی دکھائی کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کو اتنے سالوں بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے تو کیا وہ تم لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی دکھائی ہے۔ یہ ہوا کیسے کہ وہ شخص جو کھانا لینے گیا تھا نا، جب وہ شہر پہنچا کھانا لینے کے لیے، تو اس کے پاس وہ روپیہ تھا، وہ پیسے تھے جو کئی سالوں پہلے دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے تھے سکے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو شک ہوا کہ شاید اس کو کوئی مدفون خزانہ ملا ہے، لوگوں نے اسے پوچھا، دریافت کیا، تو اس شخص کے ذریعے وہ اصحاب کہف تک بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اصحاب کہف کو وفات دے دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب لوگ اس بات میں جھگڑ رہے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھایا کیسے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی دکھائی کہ دیکھو تمہارا رب ہر کام کرنے پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپس میں اس بات میں جھگڑنے لگے کہ یہاں پر عمارت بنائی جائے یا نہ بنائی جائے، کیونکہ اصحاب کہف تو وفات پا چکے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو بند کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جو غالب تھے، جو غلبہ رکھتے تھے، جو اقتدار رکھتے تھے نا اس دور میں، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پہ ضرور مسجد بنائیں گے اور ان کی یادگار بنائیں گے، ہم نے ان کو ایسے نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دین میں مسجد بنانے کی اجازت ہو، لیکن ہمارے دین میں تو ایسے نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر مسجد تعمیر نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے پیغمبروں اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عراق میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر دریافت ہوئی، تو آپ نے حکم دیا کہ اسے چھپا کر عام قبروں جیسا کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے علم میں نہ آئے۔ ظاہر ہے اگر لوگ جان لیتے کہ یہ پیغمبر کی قبر ہے تو وہاں پہ بھی شرک شروع ہو جانا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ایسا کرنے کو کہا تھا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرْوَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، ثلاثتن تین، رابعہم چوتھا ان کا، کلبہم کتا ان کا، ویقولون اور وہ کہیں گے، خمسۃ پانچ، سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم کتا ان کا، رجمم بالغیب اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ اٹکل کے تیر کیا مطلب کہ بے دلیل باتیں کرتے ہیں، اندازے سے باتیں کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور وہ کہیں گے سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا۔ کل کہہ دیجئے ربی میرا رب عالم زیادہ جانتا ہے بعدتہم ان کی گنتی کو، ان کی تعداد کو، ما یعلمہم نہیں جانتے ان کو، الا قلیل مگر تھوڑے ہی، فلا تماری فیہم پس آپ نہ جھگڑا کریں ان کے بارے میں، الا مگر میرا ان جھگڑا کرنا، ظاہرا ظاہری سا، ولا تستفتی اور آپ نہ پوچھیں، فتویٰ پوچھنا، فتویٰ سوالہ بھی پوچھنا ہوتا ہے، سوال کرنا، اور یہاں پہ تستفتی کا مطلب ہے کہ آپ نہ ان سے مسئلہ دریافت کریں، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنا جو ہے نا وہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احدا کسی ایک سے بھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں سے یعنی یہود و نصارہ میں سے کسی سے بھی اصحاب کہف کے بارے میں نہ پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یعنی یہود و نصارہ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 3 تھی، چوتھا ان کا کتا تھا۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں ان کی تعداد 5 تھی اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ پھر کچھ لوگ کہیں گے نہیں ان کی تعداد 6 تھی، 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دو، ان کی باتیں نہ سنو، ان کی باتوں پر یقین نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد کو خوب جاننے والا ہے۔
ان سے زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اور اللہ کے سوا اگر کچھ لوگ جانتے ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں، تو آپ ان سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں، ان سے یعنی یہود و نصارہ سے اصحاب کہف کے بارے میں نہ پوچھیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں یہود و نصارہ کی بہت سی باتیں مشہور ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی گنتی نہیں بتائی تو ہم نے بھی ان کی گنتی کو معلوم کر کے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات یہاں پر سمجھانی تھی نا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کی جو نشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اچھے طریقے سے بیان کر دی ہے، جو بات بیان نہیں کی اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اس کی جو اہل تفسیر ہے نا اس بات سے استدلال کرتے ہیں کہ باقی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جیسے کوئی اٹکل کے تیر چلاتا ہے، یعنی بے دلیل باتیں کرتا ہے، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، بغیر دیکھے پتھر مارتا ہے، اس طرح یہ باتیں کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے 3 ہے، کوئی کہتا ہے 5 ہے۔ تو جو آخری قول ہے نا جس میں کہا ہوا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کیا، تو زیادہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ان کی تعداد پھر 7 ہی ہوگی، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی تو ٹھیک ہے، ہمیں اسی طرح سے ایمان رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ پھر ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھیں کیونکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے وہ یقینی علم ہے، اور جو لوگوں کے بات ہیں وہ صرف ظن ہے اور وہم ہے، اور اس کے پیچھے نہیں چلنا اور نہ ہی ان سے کوئی بات پوچھنی ہے، نہ اس پر یقین کرنا۔